ملک افضل صاحب سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ یہ جو بلی کالی بلی رستہ کاٹ دیتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ برا شگون ہے، آگے نہیں جانا، کوئی نقصان۔ لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر کالی بلی آگے سے گزر جائے یا پھر کوئی بھی کالا جانور، بالخصوص جب لوگ لمبا سفر کر رہے ہوں یا کسی خاص مقصد کے تحت سفر کر رہے ہوں یا پھر ان کا گھر سے صبح کے وقت یہ پہلا سفر ہو، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کالا جانور یا کالی بلی کا گزرنا ان کے لیے برا ثابت ہو سکتا ہے، خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، یا ان کے لیے یہ اشارہ ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ تو یہ سارا جو نظریہ ہے یہ ہماری سوسائٹی کا گھڑا ہوا ہے، یہ ہمارا رسمی اور رواجی ایک نظریہ ہے۔ اسلام اس بارے میں ہمیں کوئی بھی تلقین نہیں کرتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ جان لو اس بات کو کہ ساری انسانیت بھی اکٹھی ہو کر اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، تمہیں تبدیل کرنا چاہے تمہارے سٹیٹس کو، تم خوشی میں ہو غم دینا چاہے، تم غم میں ہو خوشی دینا چاہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نہ کر دے۔ تو جو کچھ بھی اس کائنات میں ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ جو پتا درخت سے گرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور اس نے حرکت کیوں کی ہے، کب کی ہے، کتنی کی ہے، کب کرنی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم اور منشا اور مرضی سے کرتا ہے۔ تو اندھیروں کے اندر چلنے والی چونٹی، پھر اس کے دل میں جو بات ہے، جو سوچ ہے، جو آہٹ ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی سننے والا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہماری گڑی ہوئی ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اسلام نے ہمیں ایسا کوئی درس نہیں دیا کہ اگر آپ کے آگے سے کالی بلی گزرے گی، کالا کتا گزرے گا تو آپ اس سے بدشگونی لیں یا وہ آپ کے لیے خطرناک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے ساری دنیا کے سیانے، ساری دنیا کے عقل مند، دانا، حکیم اور ساری دنیا کے مدبر جمع ہو جائیں اور آپ کے خلاف تدبیر کریں اور آپ کو غرق کرنا چاہیں، آپ کو وہ دنیا میں تباہ کرنا چاہیں، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر اللہ نے لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برباد کرے گا، خراب کرے گا، ذلیل کرے گا، تباہ کرے گا، تو ساری دنیا کی جدت، ساری دنیا کی مشینری، ساری دنیا کے وسائل، افواج اور اسلحہ اور سب چیزیں جس سے انسان اپنی پروٹیکشن کرتا ہے، ساری چیزیں بھی اگر تم حاضر کر لو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ تو پھر بھی تمہیں موت نے آ کر لینا ہے، موت تمہیں آ کر لے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم بے شک قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ اور بڑے لمبے چوڑے حصار بنا لو اور دنیا کی افواج اپنی حفاظت کے لیے کھڑی کر دو، پھر بھی جب تمہیں موت آئے گی تو کوئی نہیں بچا سکے گا، پھر بھی جب تمہیں موت آئے گی تو کوئی نہیں بچا سکے گا، اور کوئی تمہارا حامی، کوئی تمہارا مددگار، کوئی تمہارا ناصر نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو ہمیں نفع اور نقصان پہنچے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہ ہمیں نفع پہنچ سکتا ہے نہ ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ صرف وہم ہے کہ آگے سے بلی گزر گئی تو کتا گزر گیا تو وہ کالے رنگ کا گزر گیا، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ کے آگے سے ایسی کوئی چیز گزرتی ہے تو بے فکر ہو کر سفر کریں، بے فکر ہو کر اپنے گھر سے نکلیں، بے فکر ہو کر اپنے اس کام کو جاری رکھیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔